پہلی دفعہ کب آپ کو کسی شادی کے شو میں بلایا گیا اور آپ کی اس وقت کیا فیلنگس تھی کہ مجھے پہلا شادی شو مل گیا ہے اور وہ فری آف کاسٹ تھا یا آپ کو کیونکہ شوق تھا جنون تھا کہ جانا ہے, ٹیم بھی ہے, اس کے خرچے بھی ہیں, پہلا شو کب ملا, کہاں ملا اور انہوں نے کتنے پیسے آپ کو دیے؟ پہلا شو تو آپ کو پتہ بندہ فری کرتا ہے کیونکہ شوق ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں مجھے یاد ہے ہمارا میاں والی ایک ہے گلمیری, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم نے شو کیا تھا. تو نا وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 2011-12 میں تو مجھے جیب سے 10,000 کی پڑی تھی الٹا. ٹھیک ہے, کوئی کہتا نا کہ میں نے 500 کمایا تھا, پہلی کمائی 10,000, 500, 200 کمایا تھا, لیکن مجھے جیب سے 10,000 لاس ہوا تھا کیونکہ پوری ٹیم ہوتی ہے تو وہ دیکھنا ہے. چھوٹا جب سنگر ہوتا ہے تو لوگ نہ سنتے ہیں نہ اتنا رسپانس دیتے ہیں, تو وہ چیز دیکھنی پڑتی ہے, خرچے زیادہ ہوتے ہیں. اب تو ڈبل ٹرپل 11 گنا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم ہے. ایک وہ دور تھا کہ 10,000 روپے کا لاس کیا اور ایک آج کا دور ہے. کتنے پیسے کما لیتے ہیں سب سے زیادہ آج تک جتنے شوز کیے ہیں سب سے زیادہ کس شو سے پیسے کمائے ہیں ٹوٹل, جو انہوں نے آپ کو اماؤنٹ فکس دی جو وہاں پہ آپ کو پیسے ملے سارے ویل وغیرہ ٹوٹل پیسے سب سے زیادہ اماؤنٹ کتنی کمائی؟ حسنین بھائی کیونکہ ہمارا زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے جو ہمارا رہتا ہے نا وینڈنگ کا, زیادہ ہمارا بینیفٹ ہوتا ہے ویل کا, ٹھیک ہے. ہم جو ایڈوانس پیسے لیتے ہیں 4-5 لاکھ وہ ہم آنے جانے کے اخراجات لیتے ہیں کیونکہ 3-4 گاڑیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹیم ہوتی ہے, سارے خرچے. جی آپ کو پتا ہائیسٹ کوچ ہوتی ہے ٹیم کی, ساؤنڈ والی علیحدہ گاڑی ہوتی ہے, ہماری 2-3 گاڑیاں علیحدہ ہوتی ہیں, تو وہ ہم لیتے ہیں اخراجات, ٹھیک ہے. 3 لاکھ 4 لاکھ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے وہ تو ہمارا چلا گیا خرچے میں چلا گیا. باقی جو ہمارا بینیفٹ ہوتا ہے وہ بیل پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو اب 30 لاکھ بھی ہو جاتی ہے, 5 لاکھ بھی ہو جاتا ہے, نصیب کی بات جو آپ کے نصیب. سب سے زیادہ کتنی ہوئی ہے کسی ایک شو میں اور کہاں پہ ہوئی ہے؟ پنڈی میں ہمارا شو ہوا تھا آج سے تقریباً 1 سال یا اس طرح کا کچھ ٹائم تھا, 5-6 مہینے. مجھے ایگزیکٹ ٹائم یاد نہیں ہے, لیکن پنڈی میں ہوا تھا. ہمارا گلیکسی مارکی ہے, ہمارے دوست ہیں نمبردار عادل مغل, ٹھیک ہے, مغل فیملی سے ہیں, تو ان کا شو ہوا تھا 50 لاکھ روپے کا ہوا تھا. واہ زبردست. آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایک شو ایسا ہوا کہ میں وہاں پہ گیا اور وہااں پہ جب شو شروع کرنے سے پہلے جو دلہا صاحب تھے ان کے والد صاحب آگے ڈنڈا لے کے, وہ کیا ماجرا ہوا تھا اور وہ شو بھی سنا آپ کا کینسل ہو گیا؟ وہ اس طرح ہوا تھا, ان کے والد صاحب نا کچھ دینی تھے نا, ٹھیک ہے, مذہبی وہ رکھتے تھے سارا, تو انہوں نے آلریڈی اپنے والد صاحب کو نا کمرے میں بند کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پینڈو سارا ماحول تھا نا جیسے پینڈ کا ہوتا ہے, تو کھلی جگہ تھی یہ وہ تو نا. ہمیں جب آئے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس طرح کو مسئلہ بنا ہوا ہے. والد صاحب کہتے شو نہیں کرنا, دولہا کے دوست آپ کو پتہ ینگ ہوتے وہ کہتے کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں کہا ٹھیک ہے یار بس ان کا اپنا کر لیں گے, ہمیں کیا ہے. تو وہ جیسے ہماری انٹری ہوئی نا تو وہ آ گیا ڈنڈا لے کے نا. اچھا. اس نے یہ بولا کہ بھائی آپ سنگر ہو, آپ مہمان ہو ہمارے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے, لیکن پہلے آپ ہمیں 6 کلمے سناؤ. اچھا. میں نے کہا جی ہمیں مسلمان ہیں کلمے سناتے, لیکن ہم تو سانگ گانے ہیں بیٹا, یہ کیا ہے؟ کہتا یہیں پہ پہلے 6 کلمے سناؤ, ٹھیک ہے, اس کے بعد شو شروع کرو. سارے آ گئے, ابو جی کی ہو گئے آرام نہ کلمے بھی سن لیں گے, پہلے گان تلے انہوں نے. تو انہوں نے کہا نہیں پہلے کلمے, تو نا پہلے سنایا, دوسرا تیسرا سنایا, کہ ٹھیک ہے آپ کو آتے ہیں. پھر وہ چلا گیا موزیشن کی طرف, ٹھیک ہے, ہمارے, تو انہوں نے بھی سنایا. تو جیسے ایک وہ ذرا نا اس کو ڈر تھا, ہم تو آپ کو پتہ ہے ذرا پروفیشنل ہے تو کانفیڈنس ہاں, تو وہ تھا نا وہ ذرا چوک ہے تو اس نے سے ڈنڈا مارا ہے. اچھا. اس نے کہا آپ کو کلمے نہیں آتے, آپ ادھر سانگ بنانے, مطلب اس کو آتا تھا لیکن وہ ذرا اس کی زبان ذرا لڑکڑائی ہے تو اس کو نا پریشان ہو جاتا, ڈنڈا مارا, کہتے نکلو یہاں سے نکلو, آپ کو کلمے آتے نہیں, سانگ گانے آگے, تو وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اس فیملی نے آپ کو کتنا ایڈوانس دیا ہوا تھا اور بعد میں آپ نے ان کو کیا کہا کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے بلا کے؟ ظاہر ہے یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا, ان کو پہلے یہ چیز طے کرنی چاہیے تھی. بالکل یہ بات تو ہے, لیکن اس ٹائم ایڈوانس نہیں تھا, وہ سٹارٹ کی بات ہے نا. اچھا. ہاں وہ تو اس وقت وہ آپ کو لاس ہی ہوا. کہنے کا مطلب ہے کہ جو سٹارٹ ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, ہیٹ برداشت کرنا پڑتا ہے, لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں, لوگ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, لوگ آپ پہ کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ پہ مٹی ڈال دیتے ہیں, یہ آ رہا ہے سنگر کی انٹری ہو ہوٹنگ کر دیتے ہیں, ہنستے ہیں, اس طرح کے وہ چیز برداشت کر کے. تو اس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں جی کہ سنگر پراڈو پہ چڑھا ہوا ہے, سنگر گاڑیوں پہ چڑھا ہوا ہے, تو وہ یہ چیز دیکھتے ہیں, وہ اس کا پچھلا نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کن چیزوں سے گزر کے گاڑیوں پہ آیا ہے, ٹھیک ہے.
تو محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے 10-12 سال کی محنت ہے مطلب 10-12 سال میں نے کوئی کام نہیں کیا بالکل اسی پہ میں پڑا رہا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ محنت کرو آپ ٹارگیٹ رکھو اللہ پاک آپ کو دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک کا اتنا بڑا نظام اتنے بندوں کو وہ چلا رہا ہے تو ظاہر ہم کیا ہے ہم ٹھیک کیا ہے پوری چیز ہے دنیا وہ چلا رہا ہے ایسے ہی تو اس سے آپ مانگو اس سے آپ امید رکھو ٹھیک ہے تقویٰ رکھو تو وہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہی ہے کہ لوگ محنت نہیں دیکھتا صرف ان کا فیم اور عروج دیکھتا ہے بالکل جو پیچھے وہ گھسیٹیاں کھا کے ہے وہ نہیں دیکھتے تو ان کو وہ دیکھنی چاہیے آپ بھی محنت کرو گے پھل ملے گا یہ ہو نہیں سکتا آپ محنت کرو ضائع ہو جائے تو میں نے یہ چیزیں چھوڑ دی میں نے کوئی بزنس نہیں کیا اس ٹائم میری یہی ایج تھی میں نے کوئی پڑھائی نہیں کی اپنی پڑھائی کی قربانی دی ہے ٹھیک ہے آپ یا میں نے آپ کو بولا یا پڑھائی ہوتی یا پیسے کماتا یا ٹھیک ہے پیسے کما لو ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے میرا یہ سسٹم ہے نا کہ جو میرے ساتھ کلاس فیلو تھے وہ سارے مطلب تو مجھے مار بھی بہت پڑتی تھی ٹھیک ہے زیادہ شوق بھی نہیں تھا ظاہر ہے پڑھائی کا اور تو سنگنگ کا ہی شوق تھا نا تو وہ میرے ساتھ کے دوست کہتے تھے یار آپ پڑھو کچھ بن جاؤ یار دوست تو آپ کو پتہ اچھے ہوتے ہیں تو وہ مشورہ تو دیتے اب یار آپ پڑھو نے بتایا کہ میں کچھ بن گیا ہوں اور ان کو پتہ وہ دیکھتے ہیں نا تو یہ چیزیں آپ وہ کدھر اور ہم کدھر دیکھو نا اللہ پاک کا یہ نظام ہے جی ایسے نظام ہے جی کسی کو زیادہ کسی کو